یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، اسی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ایک بار پھر سے ہم استقبال کرتے ہیں انڈین اسلامک اسکالر محترم عمران ندوی صاحب کا، اور کچھ سوال ہوئے تھے آخر میں جب وہ کل تشریف لائے تھے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی بات ممکن ہوگی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، تو آئیں محترم عمران ندوی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، خوش آمدید، ویلکم اینڈ السلام علیکم ٹو آل۔ کل آپ نے بھی یہی حکم کیا تھا کہ حدیثوں کا منکر نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو یہ مذہب اسلام کے دائرے سے بھی نکال سکتا ہے۔ اہل حدیث کے بہت ہی مشہور عالم پاکستان کے محترم اقبال سلفی صاحب، جن سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو ان سے بھی ہم نے بات چیت کی، تو وہ بھی کافی کچھ کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کو جو صحیح حدیثوں کا منکر ہو جائے۔ سر ہمیں تو وہ چیزیں ماننی ہیں جو عالم لوگ بتائیں گے، بہرحال علماء ہی بہتر جانتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ 2 کانسیپٹ کلیئر کر دیجئے سر۔ پہلا کانسیپٹ تو قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے کہ گود لیا ہوا بیٹا لیا جا سکتا تھا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیگم تھی ماشاءاللہ، اور سب سے لمبا پیریڈ انہی کے ساتھ گزرا ہے ان کا، لگ بھگ شاید 28-30 سال یا جتنا بھی ہوا، کیونکہ یہ بتاتے ہیں ہمارے علماء لوگ کہ 25 سال کے رسول اسلام صاحب تھے اور 40 سال کی خدیجہ علیہ السلام جب ان لوگوں کی شادی ہوئی ہے۔ تو خیر، تو یہ بھی سنا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خدیجہ جی نے زید لڑکے نام کو غلام کے طور پر رسول اسلام صاحب کو سونپا تھا، اور رسول اسلام صاحب کی خدمت میں وہ رہا، اور انہوں نے اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا مل جاتا تھا کہ زید بن محمد کہلاتا تھا وہ بچہ۔ خیر، اس بچے کی شادی کی رسول اسلام صاحب نے اپنی پھوپھی کی بیٹی سے، جن کا نام زینب تھا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اور زید اور زینب جی میاں بیوی کی طرح رہنے لگے سر۔ اب کیا حالات ہوئے، کیسے ہوئے، وہ مسلمان لوگ جانے، بٹ غیر مسلم تو اپنے طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا حالات ہوئے، کیسے ہوئے کہ ان کو الگ ہونا پڑا، اور جب وہ بیٹا تھا تو بیٹے کے حساب سے وہ بہو ہو گئی، اور اسی بہو سے، یہ میں غیر مسلموں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، رسول اسلام صاحب نے خود شادی کی اور زندگی گزاری۔ جبکہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ رسول اسلام صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ آسمانوں پر نکاح ہو گیا ہے اور زمین پہ نکاح کے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتے، یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ بٹ رسول اسلام صاحب نے لوگوں کی باتیں سن کے یہ بتا دیا کہ آسمان سے یہ حکم آیا ہے کہ اب گود لیے ہوئے بیٹے تمہارے اصل بیٹے نہیں ہوں گے، اور ان بیٹوں کو اگر لیں گے بھی آپ تو ان کے ریئل باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اور ایسے نہیں جیسے کہ زید بن محمد پکار دیا جاتا تھا۔ تو سر غیر مسلم یہ پوچھتے ہیں، جس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تمام غیر مسلم ہو سکتے ہیں، کہ یہ تو مطلب یہ بات ہوئی نا کہ جیسی ضرورت تھی ویسا آپ نے کام کر لیا۔ خدا نخواستہ جب آپ کو زینب جی سے شادی کرنی تھی تو آپ نے بتا دیا آسمان سے حکم آیا ہے، تو آخر یہ کیا چیز ہے، کیا اس میں سچائی ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ وبرکاتہ۔ جی امیر فیصل بھائی، اعتراض یہ صرف غیر مسلموں کا نہیں، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، اور جتنے بھی غیر اسلامی لوگ ہیں ان سب کا یہ اعتراض ہے، اور اس کا اگر صحیح نظر سے، صحیح نظر کے چشمے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک والی یا دو رائے والی بات، یا اس میں کنفیوژن والی بات یا اعتراض والی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ احزاب، اس کا ایک پیج بھیجا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل خلاصہ بیان کیا ہے تفصیل سے، حضرت زید کا، حضرت زینب بنت جحش کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا۔ در حقیقت اس آیت کے یا منہ بولے جو لپالک بیٹا ہوتا ہے، اس کے جو احکامات ہیں قرآن کریم میں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا، وہ غلام تھے پہلے شروع میں، یہ بات حقیقت ہے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے لپالک بنا لیا تھا، اور اہل عرب ان کو زید بن محمد بھی کہا کرتے تھے۔
یہ بھی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعد میں اس کو قرآن کریم نے اس مطلب یہ جو رسم تھی ایک طرح سے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یا مطلقہ سے بیوہ سے نکاح نہیں کر سکتا تھا وہ باپ جس نے اسے منہ بولا بنایا تھا، یہ ایک رسم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رسم ختم کرنا مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت زید بن حارثہ کو طلاق دینے سے منع کیا، اور ان دونوں میں کیوں نہیں بنی میں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ زید بن حارثہ جو تھے وہ غلام تھے، اور ان پر غلامی کا دھبا اور داغ لگ چکا تھا، جو ایک بار لگ جاتا تھا وہ مٹنا آسان نہیں ہوتا تھا، مٹتا نہیں تھا۔ حضرت زینب بنت جہش یہ قریش کے خاندان سے تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، یہ اونچے خاندان سے تھی، حالانکہ وہ بھی کوئی نچلے یا گرے ہوئے خاندان سے نہیں تھے، شریف خاندان سے تھے، لیکن غلامی کا کہیں سے غلام بن کے آ گئے تھے، کسی نے ان کو غلام بنا لیا تھا تو وہ غلام بن گئے تھے، غلامی کا ایک داغ لگ گیا تھا۔ یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو پا رہا تھا، نبھ نہیں رہی تھی آپس میں دونوں کی۔ کئی بار حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہماری بن نہیں رہی، کیا کروں میں، ان کو فارغ کر دوں؟ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر آپ نے اور اللہ نے انعام کیا یعنی احسان کیا حضرت زید پر، کہ آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو ابھی اپنے پاس رو کے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی ابھی طلاق نہ دو، کوشش کرو نبھانے کی، حتی الامکان کوشش کرو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے۔ وتخفی فی نفسک واللہ مبدیہ وتخشی الناس، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو چیز آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، واللہ مبدیہ، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، کیا تھی؟ وہ سب کے سامنے ہے کہ ان کو الگ کرنا تھا، ان کو الگ کرنا مقصود تھا۔ اس میں ایک لفظ آگے ہے، یہ پوری آیت تو بہت لمبی ہو جائے گی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یہ سارا معاملہ جو تھا یہ پہلے ہی سے مقدر تھا، یہ لکھا جا چکا تھا، یہ ہونا تھا، یہ طے شدہ تھا، اللہ نے اس کو پہلے ہی مقدر کر دیا تھا۔ یہ اس میں آپ نے ایک لفظ بولا آخری آڈیو میں کہ یہ تو ویسے ہی ہوا کہ جیسا دل کیا ویسا کر لیا، اپنی منمانی کر لی، اس میں اپنی منمانی نہیں تھی، اس میں اللہ کا فیصلہ تھا، اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے تھے کہ ایک تو غلام سے نکاح کروا دیا اور پھر طلاق بھی کروا دی، وہ طلاق نہیں کروانا چاہتے تھے، تو اس ڈر سے وہ بھی ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھی، حوصلہ بڑھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے آیت نازل فرما دی ہیں، تو پھر ان کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اوپر ایک آیت ہے واللہ احق ان تخشنا فلما قضى زید منها وطرا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ اس میں ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فری ہو گئے، آزاد ہو گئے، ان کو طلاق دے دیا، وہ الگ ہو گئی، زوجناکہا، یہ لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کا نکاح کر دیا آپ سے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا، آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی بیوی بنا دیا، آپ کی زوجہ بنا دیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا، اس میں لفظ میں بھی شک نہیں ہے، لفظ میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے، لفظ میں بھی کوئی اشارہ نہیں ہے، بالکل واضح لفظ ہے کہ ہم نے ان کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہ ہو ان منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے سلسلے میں، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں، وہ جس کو معیوب سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بہو سے، آپ کی زبان میں کہیں تو وہ حقیقت میں بہو نہیں ہوگی، منہ والے بیٹے کی بیوی کہلائے گی، یہاں پہ بھی منہ والے بیٹے کی بیویاں ہی کہا ہے، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے فارغ ہو جائیں،
جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کے سلسلے میں، یعنی ان کی بیویوں کے سلسلے میں جنہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، ان پر کوئی تنگی نہ رہے، کوئی حرج نہ رہے۔ یہ کسی انسان کا یا کسی نبی کا یا کسی کا بھی اپنا اختیاری فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ بہت ساری رسمیں پوری دنیا میں، اہل عرب میں بھی اور مدینے میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور سارے دنیا کے ملکوں میں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو جنہوں نے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا رکھے ہیں، ان مذہبوں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کے خلاف بھی بہت ساری رسمیں تھی۔ یہ رسم بھی تھی کہ لوگ جو ہیں منہ بولے بیٹے کو اس کے باپ سے، یعنی جس نے اس کو منہ بولا بنایا اس کے نام سے پکارتے تھے، تو اس کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے اس کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم، کہ جن بچوں کو آپ نے گود لیا ہے ان کو ان کے باپ، جو سگے باپ ہیں، جو خونی باپ ہیں، سلبی باپ جن کو کہتے ہیں، سلبی بیٹا، ان کے ہی نام سے پکارو۔ تو یہ بھی ختم کرنا تھا، یعنی خاندان کا، اور اللہ تعالیٰ نے خاندان کی بڑی حفاظت کی ہے، تو ان کے نام سے پکارو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے۔ جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے یہ رسمیں جاری تھی، اور ان رسموں کو ایک انسان کی زبانی ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب نازل فرمایا تو یہ آسان ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ ہی بدلنا چاہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اس فیصلے کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ سورہ احزاب میں آگے کہیں آیت ہے یہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے ہی نام سے پکارو۔ تو اس میں کسی انسان کا یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور انہوں نے اس میں کوئی اپنی منمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ نے یہ طے کر دیا تھا، اللہ نے نکاح کر دیا تھا، اللہ نے ہی ان کو حکم دیا تھا۔ پورا پیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پورا پیج ہے، اس کے آگے بھی ہے۔ میں پورے پیج کی تو تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے مختصراً جو آیتیں مجھے لینی تھی میں نے ان کا آپ کو بتا دیا۔ محترم المقام عمران ندوی صاحب، ماشاءاللہ آپ ہندوستان سے ہیں اور ہمارا وطن کا بھی رشتہ ہے، ہم وطن ہم لوگ ہیں۔ یہ بات میں نے کافی علماء لوگوں سے پوچھی ہے جس میں الگ الگ کنٹریز کے علماء تھے، بٹ سچی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو تو سیٹسفائیڈ کرنا خیر بہت دور کی کوڑی ہے، بٹ ایک مسلمان جو نیوٹرل نظریہ رکھتا ہو کہ ضرورت سے زیادہ اس کا دماغ کٹر بھی نہ ہو تو اسے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں، ایز اے مسلم میں آپ سے ابھی بات کروں کہ کیا سب کچھ پریکٹیکل کر کے ہی کرنا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ بھی شادی شدہ ہیں، ہم بھی شادی شدہ ہیں، اور اس گروپ میں زیادہ تر لوگ شادی شدہ ہی ہوں گے۔ جب میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں شرعی طور پر، دھارمک طور پر، سماجک طور پر، اور ایک دوسرے کے جسم و جاں ایک ہی ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے محبت، پیار اور انسیت بھی بڑھتی ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا کہ آج آپ نے یہ رشتہ کروایا، کل کو توڑ دیا، پھر جس کو آپ سسر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سسر یعنی کہ باپ کی نگاہ سے، اس کے ساتھ آپ کو سونا پڑے، معذرت کے ساتھ۔ اور اوپر سے یہ بات ہے کہ جی ہمیں تو یہ بتانا تھا کہ یہ رشتے اب ختم ہو گئے ہیں، تو یہ تو قانون کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا تھا کہ بھئی آج تک جیسے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے منہ، اس کے بعد کہہ دیا گیا بھئی اب خانہ کعبے کی طرف نماز پڑھنی ہے، تو دیٹ از سفیشینٹ۔ یہ بتا دیتے کہ بھئی آج تک جو گود لے بیٹے تھے، وہ جو گود لیتا تھا بندہ اس کے نام سے پکارتے تھے، اب آپ انہی کے نام سے پکارا کرو جن کا وہ بچہ ہو۔ سر اتنی بھی سمپل بات تھی، بٹ جو جذبات سے کھیلا گیا ہے زید صاحب کے اور آپ کے زینب جی کے، اور پھر ان دونوں کو الگ ہوئے ہیں معاملات، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ بھی تھا، تو یعنی کہ اللہ کا یہ ظلم تھا ان کے نفس پر، ان کے جسموں پر، انہیں یوز ہونا تھا زید جی سے اور ان کے ساتھ رہنا نہیں تھا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور پھر رسول اسلام صاحب کے سونا تھا جن کو وہ سسر اور باپ کی نظر سے دیکھتی تھی، یا یہ کہ رسول اسلام صاحب بھی ان کو بیٹی یا بہو کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، تو یہ تو سر ظلم ہو گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے غیر مسلمز کا، محترم عمران ندوی صاحب، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا بٹ مجھے سیٹسفائیڈ اتر نہیں ملا کہ یہ تو ایز اے مسلم ہم مان سکتے ہیں، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ مان سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتا رہا، قرآن شریف لکھا جاتا رہا، اب یہ تو غیر مسلم نہیں مانتے نا۔ غیر مسلم تو یہ مانیں گے کہ کتاب بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک سچائی بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ،
اور رسول اسلام صاحب بھی خدا کے کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتے تھے اپنی طرف سے کرتے تھے۔ اب انہیں پہلے شادی کروا دی، اسے کہہ دیا وہ بیٹا زید بن محمد ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی معاملات ہوئے، شادی کرنے کی خواہش ہوئی تو اب اللہ کا نام لے دیا۔ تو اللہ کا نام لینا، قرآن کا نام لینا تو مسلمان تو مان سکتے ہیں، اور یہ اتباع کا میٹر ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اسلام صاحب کو مانا تو چلو بھائی ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اسے غیر مسلم کو کیسے سیٹسفائی کریں، یا ایک نیوٹرل مسلم کو، یا پھر آپ یہ کہہ دیجیے کہ مسئلے کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا، بس ماننا ہے تو مان لے یا نہیں ماننا ہے تو نہیں مان لے۔ اس کا شارٹیسٹ جواب کیا ہے محترم؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امیر فیصل بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو پریکٹیکلی دکھانا ضروری سمجھا ان کو پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھایا، اور جن کو ضروری نہیں سمجھا ان کو زبانی سمجھایا۔ اس میں ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ سیٹسفائی کیسے کریں، وہ تو رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تو یہ جو آپ مسئلہ چھیڑ رہے ہیں یا جاننا چاہ رہے ہیں، جس مسئلے کے تعلق سے تحقیقات نکال رہے ہیں، جانکاری لے رہے ہیں، تو یہ تو بہت بعد میں آئے گا۔ کسی بھی انسان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پہلے قرآن مجید کے حقائق، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول منوانے کے لیے سیٹسفائی کرنا پڑے گا۔ جو انسان قرآن مجید کو سرے سے مان ہی نہیں رہا اور رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان ہی نہیں رہا تو اس کو سیٹسفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی کسی بات کو مانے گا نہیں، اور ایک ایمان والے کے پاس قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر، ان کی حدیثوں سے بڑھ کر کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان ان پروف کو مان ہی نہیں رہا اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مان رہا تو اس کو سیٹسفائی کیسے کریں گے؟ تو پہلے آپ جو ہے میرے خیال سے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ پہلے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے پر یا اللہ کی کتاب ہونے پر بات کریں کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اگر ایک انسان ان کو اللہ کا رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مانتا ہی نہیں تو اس کو پھر قرآن مجید سے اور حدیث سے بڑھ کر اگر کوئی ثبوت دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ثبوت بتائیں ذرا۔ قرآن مجید سے بڑھ کر اور حدیث سے بڑھ کر ایک ایمان والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلے یہ قرآن مجید کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا، یا رسولوں کا جو دیگر پیغمبر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا ان کا طریقہ نہیں تھا کہ جن بچوں کو گود لیا ہے ان کو جو ہے گود لینے والے باپ کے نام سے پکارے۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا یا شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، یہ ایک رسم تھی، اور رسمیں جو ہیں عام طور سے غلط ہوا کرتی ہیں، تو ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ آپ ان کو ان کے سگے باپوں کے نام سے پکارے۔ یہ ایک رسم تھی، یہ کوئی دین کے یا شریعت کے مطابق نہیں تھا، یا قرآن مجید میں یا احادیث میں اس کا حکم آیا ہو کہ بھائی جس نے گود لیا ہے اسی باپ کے نام سے اس بچے کو پکارے۔ دوسری بات یہ کہ یہ منمانی نہیں تھی، یہ خواہشات کو پورا کرنا مقصد نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کی کیا مصلحت تھی، اللہ کی کیا حکمت تھی، اللہ نے جب اسے معیوب نہیں سمجھا، اللہ نے اسے جب معیوب نہیں سمجھا تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے ذلت کی نظر سے یا عیب کی نظر سے دیکھیں یا اس کو معیوب سمجھیں۔ یہ رسم تھی، ظاہر سی بات ہے جب یہ رسم تھی اور اللہ نے اس رسم کے خلاف حکم نازل کیا، اللہ نے جب اس رسم کے خلاف حکم نازل کیا تو یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسم غلط تھی، اور جن باپوں نے بچوں کو گود لیا ہے ان کے نام سے پکارنا غلط تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ ان کو ان کے سگے باپوں کے نام سے پکارے۔ ایک انسان جب کسی چھت پہ چڑھتا ہے، کسی بلڈنگ پہ چڑھتا ہے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتا ہے، ڈائریکٹ چھت پہ نہیں چڑھ جاتا، جمپ ماری اور اڑ کے چھت پہ پہنچ گیا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اب اس لیول تک آنے کے لیے پہلے ہمیں یہ پروف کرنا ہوگا، کسی کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے، خاص طور سے غیر مسلم کو، کہ بھئی آپ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور مجھے جو ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ ان کی کتابوں میں کیا حکم ہے۔
جن کو وہ صحیح مانتے ہیں، تو وہ جس کتاب کو زیادہ صحیح مانتے ہیں، جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو، چینجز نہ ہو، اپنی منمانی نہ کی گئی ہو، اپنی طرف سے گڑھی نہ گئی ہو، میرے خیال سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ میں احادیث کو بھی کہہ رہا ہوں، احادیث میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے، لوگوں نے احادیث بھی گڑھی ہے، احادیث میں بھی بہت سے لوگوں نے من گھڑت باتیں داخل کی ہیں، اپنی طرف سے باتیں گڑھی ہیں۔ تو قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں جو ہے اپنی طرف سے باتیں داخل نہ کی گئی ہوں۔ تورات، انجیل، زبور وغیرہ بھی سب شامل ہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دعویٰ کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو پروف دیا اپنی نبوت کا یا اپنے نبی ہونے کا، تو قرآن مجید سے شروعات ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے شروعات ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہیں سے نبی ہونے کا ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا ہے اور قرآن مجید نازل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید ان پہ نازل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں لوگوں میں پڑھ کے سنائی۔ لوگوں نے سب سے پہلے قرآن مجید پر ہی اعتراض کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے قرآن مجید کو ثابت کریں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ جب ایک انسان قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لے گا تو اللہ کے سارے احکامات کو بھی ماننے پر وہ جو ہے راضی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ایمان کا، اسلام کا، دین کا بول بالا کیا ہے وہ قرآن مجید کے ہی پروف سے کیا ہے۔ دوسروں کی کتابیں لا کر نہیں کیا کہ آپ جو ہے آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ہاں، تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کا ضرور حوالہ دیا ہوگا کہ تورات میں بھی یہ ہے، انجیل میں بھی یہ ہے، زبور میں بھی یہ ہے، لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ جو دوسری کتابیں وہ بھی آسمانی ہیں، تو قرآن مجید سے ہی وہ پروف دیتے تھے اللہ کا یہ حکم آیا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ احکامات نازل کیے ہیں، اب ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ جو آپ کے درمیان میں پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ریتی رواج چلے آ رہے ہیں، آپ کے اپنے گڑھے ہوئے ان کو توڑنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، قرآن مجید کا یہ حکم نازل ہے۔ تو قرآن مجید سے ہی وہ پروف دیتے تھے، اور جو وہ فرماتے تھے وہ حدیث بن جاتی تھی، وہ قرآن مجید کی تفسیر اور ڈیٹیل بن جاتی تھی، وہی حدیث ہے۔ بھائی امیر فیصل بھائی، جس رسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، یعنی کہ منہ بولے بیٹے کو ان کے منہ بولے باپوں کے نام سے پکارو، یہ رسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اور یہ آج نہیں، 1400 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسم ختم کر دی۔ آپ اسی رسم کو صحیح کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ رسم صحیح ہے آپ کی نظر میں۔ جس رسم کو اللہ نے رد کر دیا، اب وہ ہم اسے کیسا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں یا برا، یہ معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کی نظر میں وہ رسم کیسی ہے یہ معنی رکھتا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ رسم معیوب ہے، غلط ہے، اللہ نے اس کی تردید کی، اس کو رد کر دیا، قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس کو ماننا ہی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب نہ مانیں گے تو یہ قرآن مجید کے حکم کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا، اور اللہ کے حکم کے خلاف کرنا اور قرآن مجید کے خلاف کرنا یہ گناہ ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ کفر تک لے جا سکتا ہے۔ محترم المقام جناب عمران ندوی صاحب، آپ نے خود بھی مانا کہ آپ کو ہندو بکس کا یا لٹریچر کا کوئی گیان نہیں ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو سر بہت لمبے ٹاپکس ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سناتنی جو صحیح چیزیں مانتے ہیں وہ ویداس کو مانتے ہیں، 4 ویداس کو بڑا مانتے ہیں، اور ان کی جو مین اور بنیادی ٹیچنگز ہیں وہی میں نے دیکھی ہے کہ سب دھرم اپناتے ہیں جب اپنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ جو کچھ برائیاں ہوتی ہیں وہ خود کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔ خیر، میں چاہتا ہوں کہ اس والے 9:40 ہو گئے ہیں سر لگ بھگ، تو ایک سوال آپ سے لے لیا جائے محترم فی الحال کا ہی، کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ دوران حیض عورتوں کے پاس مت جاؤ، یعنی کہ جینٹس لوگوں کو روکتا ہے عورتوں کے پاس جانے سے دوران حیض، جبکہ مسلمانوں کی امی کہلاتی ہیں ماشاءاللہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ جی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سے روایت موجود ہے اور حدیث موجود ہے سر، اور آپ بھی اس کو صحیح مانیں گے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ دوران حیض سے تھیں اور رسول اسلام صاحب ان کے پاس تشریف لائے تھے، اور جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں سر۔ تو اب یہ متضاد باتیں کیوں ہیں قرآن اور حدیث کو؟ اگر حدیث کو بھی ہم صحیح مانیں تو کیا یہ رسول اسلام صاحب کا جو فعال تھا یا کارکردگی تھی قرآن کے خلاف نہیں ہے سر؟ اس کا جواب دے دیں، آج کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا، شکریہ۔
جی امیر فیصل بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل بھی غلط نہیں ہے اور بالکل بھی قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں ہے، یہ عین قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے اور یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ اصل میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی آیت کے خلاف کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے کسی بھی حکم کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے آج آپ نے اس کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے یا غلط بیانی کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ اس کو غلط سمجھ کے غلط بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ اعتراض تھا اور آج بھی ہے۔ تو اسی اعتراض مطلب اسی ان کی سوچ کو، اسی سمجھ کو غلط ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے اور انہوں نے سمجھایا کہ اس آیت کا صحیح معنوں میں مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس آیت کی، کہ اس آیت سے مراد کیا ہے اللہ کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو زیادہ سمجھیں گے یا ہم زیادہ سمجھیں گے؟ جن پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور جن کو ایک ایک آیت کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھیں گے یا ہم سمجھیں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کے خلاف کیا، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے۔ یہ ناممکن ہے، نعوذ باللہ، یہ ناممکن ہے۔ اور ہم اگر جو سمجھ رہے ہیں، اگر قرآن مجید کا وہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے۔ آپ نے اور جو لوگ اس آیت پر اعتراض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے اور انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور آیت کے صحیح مفہوم کو، صحیح مطلب کو، صحیح معنی کو سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اعتراض کس پر کر رہے ہیں اور کس کے عمل پر کر رہے ہیں۔ کسی عام انسان کے عمل پر یا کسی عام انسان کی ذات پر اعتراض نہیں کر رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جی محترم عمران ندوی صاحب، ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے عالم سے رہنمائی لے لی جائے، اور وہ لوگ خود ہی سن رہے ہیں اس گروپ میں، ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن شریف کی آیت میرے پاس وہ بھیجی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوران حیض عورتوں کے پاس مت جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہے سر قرآن شریف میں۔ اب اس کے ٹرانسلیشن میں ادھر سے ادھر کر بریکٹ لگانے لگ جائیں تو سر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ مجھے غیر مسلم کی نمائندگی بھی کرنی پڑتی ہے، بلکہ مجھے تو سبھی ریلیجنس کی یہاں پہ نمائندگی کرنی پڑتی ہے۔ اور اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ دوران حیض عورتوں کے پاس نہ جاؤ، اور حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ رسول اسلام صاحب گئے تھے۔ اس میں سر خدا نخواستہ نہ کسی کی انسلٹ کا کوئی مقصد ہے، نہ انسلٹ کا مقصد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اعتراض کا، بلکہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے، اور رسول اسلام صاحب کے ریگارڈنگ حدیث یہ کہتی ہے، جس میں حضرت عائشہ جی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیگم بھی شامل ہیں، کہ وہ گئے تھے۔ سر بس اتنی سی بات ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو رہنمائی فرما دی اس کے لیے بہت شکریہ۔ محترم عمران ندوی صاحب، ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوال آپ سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں غیر مسلم لوگوں کو قرآن شریف اور رسول اسلام صاحب کے ریگارڈنگ جانکاری دینی چاہیے، کہ کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ اسے سچا مان لیں۔ سر میرے نزدیک تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ کوئی آنسر ہے، سوائے ایک ورڈ ہے جو اردو کا یا عربی کا کاہے کا ورڈ ہے، اتباع کا، کہ اگر ہم اتباع کے لیے تیار نہیں ہو جاتے ہیں، رسول اسلام صاحب کو ماننے کے لیے خود تیار نہیں ہو جاتے ہیں، تو ہم نہیں مان سکتے نہ قرآن شریف کو نہ رسول اسلام کو۔ بٹ کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو شارٹلی آپ یہ بتا دیجئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اگر کسی غیر مسلم سے بات چیت شروع کریں تو کون سے پوائنٹ سے شروع کریں، اتنا آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ اور یہ آخری کوشچن فار دس سیشن سر، تھینک یو، شکریہ۔ امیر فیصل بھائی، وہ جو آیت ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، کہ ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یسألونک عن المحیض، لوگ اس زمانے میں بھی اعتراض کرتے تھے، پوچھ رہے ہیں سوال حیضہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دیجئے قل هو اذى، کہ وہ تکلیف والی چیز ہے، یعنی بیماری ہو سکتی ہے، اس سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ رہو اس حالت میں، یعنی دور رہو، اور ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ آیت پیش کی، اس کا مفہوم پیش کیا، آیت نہیں پیش کی، جو بھی
مجھے آپ یہ بتائیں اس میں کہ آپ نے یہ کیسے جانا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یا ترجمہ یہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا؟ وہ تو عربی تھے، عربی میں ہی قرآن مجید نازل ہوا اور عربی میں ہی ان لوگوں نے سمجھا، تو آپ نے کسی کے ترجمے سے سمجھا ہوگا نا۔ میرا مطلب یہ کہ آپ نے کسی کا ترجمہ پڑھا ہوگا یا کسی کی زبانی سنا ہوگا، کسی اعجمی کی جو غیر عرب ہو، کیونکہ آپ عربی تو جانتے نہیں، تو عربی ڈائریکٹ سمجھیں گے نہیں، تو ہندی سمجھیں گے یا اردو سمجھیں گے، ہندوستانی ہیں، تو آپ نے کسی کا ترجمہ سمجھا ہوگا نا۔ تو جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے اس کی تفسیر بھی تو لکھی ہوگی نا، ڈیٹیل بھی لکھی ہوگی، اس کا مطلب بھی بیان کیا ہوگا۔ جس نے ترجمہ بتایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے تو اس کا مطلب بھی تو بتایا ہوگا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جہاں ترجمہ آپ نے سنا یا سمجھا یا پڑھا یا دیکھا تو وہاں تفسیر بھی پڑھ لیں، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں، تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس سوال کے جواب میں کافی وقت لگ جائے گا، بس مختصراً اتنا جان لے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے غیر مسلموں کو دعوت دینے کا یا غیر مسلموں کو اپنے رسول ہونے کا یقین دلانے کا جو ان کا طریقہ رہا ہے، اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کا جو طریقہ ان کا رہا ہے، اس طریقے کو اختیار کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شروعات کی، کیسے لوگوں کو دعوت دی، کیسے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی یا صحیح راستے پر لے کر آئے، تو وہ طریقہ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ یہ عمل کارگر ہوگا، یہ طریقہ جو ہے کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے جو ہے آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا ہے، میں کافی وقت سے دینا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں غیر مسلموں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی، غیر مقلدین کی، اہل حدیث کی، قادیانیوں کی، مسلمانوں کی، ہندوؤں کی۔ میں بس آپ کو مشورہ یہ دینا چاہ رہا ہوں، بیٹا ایک منٹ رکو، میں یہ مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں آپ اسی کی نمائندگی کریں، آپ جو ہیں آپ اسی کی نمائندگی کریں، اور جو حضرات ہیں وہ اپنی اپنی نمائندگی کریں۔ تو آپ نے ابھی بتایا کہ گروپ میں بہت سارے فرقوں سے، بہت سارے ریلیجن سے لوگ، تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں گروپ میں موجود ہیں، تو وہ آگے اپنے ریلیجن کے تعلق سے بات کریں اور آپ اپنے ریلیجن کے تعلق سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے دوسروں کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں صحیح نہ کر رہے ہوں یا غلط کر رہے ہوں، آپ اپنے ریلیجن کی نمائندگی کریں۔ جس مسئلے میں بھی آپ جو ہے کنفیوز ہیں یا پریشان ہیں اپنے ریلیجن کے تعلق سے، تو آپ وہ کلیئر کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کلیئر کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان کیا کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے یا چینجز ہو گئے ہیں یا اس میں باتیں گڑھ لی گئی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا نام نہیں لیا تھا تبدیلی کے اعتبار سے۔ اور امیر فیصل بھائی، کل ایک بھائی نے میرے جانے کے بعد ایک سوال کیا تھا کہ میں نے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کا بیان کیا کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے یا چینجز ہو گئے ہیں یا اس میں باتیں گڑھ لی گئی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا نام نہیں لیا تھا تبدیلی کے اعتبار سے، اور قرآن مجید تک آیت بھی نہیں پڑھی تھی، میں نے حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل تک آیت پڑھی تھی، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل۔ زبور کا بھی وہاں پہ نام نہیں ہے، قرآن مجید کا بھی واضح الفاظ میں نام نہیں ہے، بس اشارہ ہے انزل الیک کے لفظ سے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس میں نے قرآن مجید کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں بھی تبدیلی ہے، بلکہ تورات اور انجیل کے لیے کہا تھا کہ اس میں تبدیلی ہے۔ اور اگر مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، بولنے کی غلطی کی وجہ سے ہی شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے قرآن مجید کے تعلق سے وہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تورات اور انجیل کے تعلق سے کہا تھا۔ تورات اور انجیل میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس بات کے سارے لوگ قائل ہیں، ساری دنیا کے لوگ قائل ہیں، اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ان میں تبدیلی ہو گئی ہے اور وہ اپنی حالت پر آج باقی نہیں ہے۔ ایک بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میری باتیں بعد میں لوگ سنتے ہیں اور ان کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، تو وہ سوالات اور اعتراضات کر سکتے ہیں گروپ میں۔ اور امیر فیصل بھائی، آپ جو ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ سوال یا اعتراض جو بھی ہیں وہ آپ مجھے پرسنل پہ بھیج دیا کیجیے، میں وقت نکالتے ہی انشاءاللہ، ویسے میں اسی وقت 1 گھنٹہ آپ کو دے رہا ہوں، اس میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اس وقت دے دوں یا کسی وقت بھی جب بھی مجھے وقت ملے گا۔ جمعے کے دن عام طور سے میں فری رہتا ہوں، چھٹی رہتی ہے میری جمعے کے دن، تو اس دن بھی ہو سکے میں جواب دے دوں یا اعتراض کا کوئی حل بتاؤں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ۔ میرے جانے کے بعد اعتراض کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ میں ان کا اسی وقت بر وقت جواب دے پاؤں،
یا ان سے بات کر پاؤں، اس لیے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم عمران ندوی صاحب، آپ کے وقت دینے کا، اور آپ ان کے مصروف شیڈول میں سے بھی وقت آپ دے رہے ہیں۔ اصل میں کل جو سوال پٹ اپ کیے گئے تھے، نہیں یہ بالکل آپ نے نہیں کہا تھا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے محترم قرآن شریف کے ریگارڈنگ کوئی بات نہیں کہی تھی، آپ نے بائبل وغیرہ کے ریگارڈنگ کہی تھی۔ حالانکہ ہمارے مسیحی کرسچنز لوگ اس بات کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ یا جو بھی الزام لگاتے ہیں وہ غلط ہے، اور بائبل وغیرہ میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے، یہ کرسچنز لوگوں کا کانسیپٹ ہے سر۔ اور جو کل سوال جنہوں نے شروع کیے تھے آپ کے تشریف لے جاتے ہی، وہ ہمارے مسیحی ممبر ہے، پیٹر مسیح صاحب ان کا نام ہے۔ تو اس سے بیٹر تو یہ رہے گا جب آپ سے بھی اجازت مجھے مل جائے کہ جیسے آپ جتنا بھی ٹائم دے رہے ہیں صبح کا، تو میں ان سے ہی درخواست کر لوں گا کہ وہ صبح کو 9 بجے یہاں پہ موجود رہیں، پاکستان کے تو 8:30 ہی ہوں گے سر اس وقت، اور اپنے 2 4 6 سوالات جتنے وہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ آپ سے کر لیں سر، یہ بیسٹ رزلٹ میرے خیال سے رہے گا۔ جیسے کہ انہوں نے بات چیت کی تھی، اگر آپ اس پہ اجازت دیں گے تو ایسا کر لیں گے، تو میرے خیال سے بیسٹ یہی رہے گا۔ بہت شکریہ سر، آج کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔